آنے والا، بہت بخش دینے والا ہے۔ یہی تو اس کی بخشش کا معاملہ کہ تیمم جیسی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرما دی۔ یہ بھی اس امت پر اللہ کا فضل ہوا، پچھلی امتوں میں ایسی سہولت نہیں دی گئی تھی۔ اب اگلی آیات میں آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، مراد اہل کتاب، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو اختیار کر لیتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ یہ ذکر سورۃ البقرہ میں بھی تفصیل سے آ چکا کہ یہود نے خصوصاً اہل کتاب میں سے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی حق سے دور ہو جائیں۔ فرمایا کہ ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے حمایتی ہونے کے اعتبار سے۔ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ اب یہود کا وہ تذکرہ آ رہا ہے جو پہلے بھی ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعض یہودی وہ ہیں کہ جو کلمات یعنی الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، حالانکہ کہنا چاہیے تھا سمعنا وَأَطَعْنَا، لیکن یہ کہتے تھے سمعنا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے ہیں کہ سنیے اور سنوائے نہ جائیں آپ، معاذ اللہ، یہ بد دعا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی سنوائی نہ ہو، آپ کو سننے کی توفیق ہی نہ ملے، معاذ اللہ۔ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور راعنا کہتے تھے اپنی زبانوں کو موڑ کر، یہ بھی البقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ یہ کھینچ کر راعینا کہتے تھے، اے ہمارے چرواہے۔ راعنا کا مطلب ہے ہماری رعایت فرمائیے، راعینا کھینچ کر کہتے تھے، جس کا ترجمہ اے چرواہے ہماری بات سنیے، معاذ اللہ۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعنے کی نیت یہ اختیار کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور سنیے، وَانظُرْنَا، اور نظر کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور زیادہ درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرما دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن، یہ اس کی تصدیق کرنے والے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات تمہارے پاس ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، ایمان لے آؤ اس پر۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو مٹا دیں یعنی مسخ کر دیں، پھر ان چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹھوں کی طرف، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے ہفتے والوں کے اوپر لعنت کی تھی۔ ہفتے والوں کا واقعہ تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں، کس طرح لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، اس کے احکامات کو فراموش اور پامال کرتے ہیں۔ یہ تفصیل انشاءاللہ اصحاب السبت کے حوالے سے سورہ اعراف کے رکوع نمبر 21 میں آ جائے گی۔ جو ان کے ساتھ اللہ نے سزا کا معاملہ کیا، کہا جا رہا ہے اہل کتاب اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو فراموش کرو گے تو تم بھی اللہ کی شدید اور سخت سزا سے دوچار ہوگے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کے بعد شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت عظیم بہتان اور گناہ اپنے سر لے لیا۔ فرمایا شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات یعنی ایٹریبیوٹس، اور اللہ کے حقوق یعنی اللہ کے رائٹس میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے؟ اللہ کی اولاد قرار دینا، معاذ اللہ، کسی کو اللہ جیسا قرار دے دینا۔ اللہ کے صفات میں شرک کیا ہے؟ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہیں، مخلوق کو جو عطا کی گئی وہ مخلوق کو
اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کی صفات لامحدود، مخلوق کی محدود۔ اللہ کی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، مخلوق کی وقتی طور پر ہے، ختم ہو جائیں گی، کم بھی ہو جاتی ہے، بڑھتی بھی ہے، لیکن ختم بھی ہو جائیں گی۔ اللہ کی صفات اپنی ذاتی ہیں، کامل ہیں، لامحدود ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی۔ اب اللہ کی کوئی صفت مخلوق کے لیے قرار دے دی جائے کہ مخلوق کی صفت بھی ویسی جیسے کہ اللہ کی، مخلوق کو بھی اتنا علم ہے جتنا کہ اللہ کو ہے، یہ شرک ہو جائے گا، یہ اللہ کی صفات میں شرک۔ لیکن سب سے بڑا معاملہ عملی اعتبار سے شرک کا ہے، اللہ کے حقوق میں شرک۔ اللہ کا سب سے بڑا حق اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے دو اجزاء ہیں، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے، سب سے بڑھ کر اطاعت اللہ کی۔ کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر آ جائے گی، شرک ہو جائے گا۔ کسی کا حکم اللہ کے حکم کے برابر آ جائے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو مان لیا جائے، شرک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ ذاتی سطح پر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت شرک ہو جائے گا۔ اجتماعی سطح پر اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں کا نظام نافذ ہو جائے، انسانوں کا قانون نافذ ہو جائے، یہ بھی شرک ہو رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ اللہ کی ذات میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو، یا اللہ کے حق یعنی عبادت میں ہو، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ مراد کیا ہے؟ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، ایک امکان ہے کہ دیگر گناہوں کو اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، بشرطے کہ بندہ شرک نہ کرے۔ لیکن لائسنس تو کل نہیں ہے کہ گناہ کیے جاؤ، پھر اسی دوران موت آ گئی تو آدمی کیا مولے کہ اللہ کے سامنے جائے گا۔ ہر گناہ سے بچنا ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ شرک تو معاف نہیں کریں گے اللہ، بقیہ گناہوں کو اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ یعنی امکان ہے کہ بقیہ گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جائیں، لیکن شرک تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت عظیم بہتان اور گناہ اپنے سر لے لیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے وہ تزکیہ عطا فرما دیتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے اور نصارہ کی طرف بھی، جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے تھے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں ذکر آیا ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح اللہ کے چہیتے ہیں، عمل تو کچھ نہیں کرنا، لیکن جھوٹی تمنائیں لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے تھے۔ یہ روش ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جو امتیں دور زوال کا شکار ہوں، جب لوگ عمل سے فارغ اور دور ہو چکے ہوتے ہیں اور جھوٹی تمناؤں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو جھوٹا اطمینان دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے تزکیہ عطا فرماتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اسی کو تزکیہ میسر آ سکے گا جس کے دل میں طلب و تڑپ بھی ہو۔ اور فرمایا کہ لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی دیکھیے کیسے یہ لوگ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر۔ وکفا بہ اثما مبینا، اور یہی صریح گناہ کافی ہے۔ مراد ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنا، تنہا یہی طرز عمل انسان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کا 8واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ انہی اہل کتاب کے حوالے سے